اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان 1444 بمطابق اپریل 2023 میں ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ تعارف قرآن کی یہ دوسری قسط ہے۔ کل ہماری بات ختم ہوئی تھی یہ جان کر کہ قرآن ایک دعوتی کتاب ہے۔ آج تمام عالم اسلام میں جو قرآن مجید امت مسلمہ کے ہاتھوں میں ہے اور لاکھوں حفاظ کے سینوں میں موجود ہے، وہ ان 114 سورتوں اور 540 رکوع پر مشتمل وہی مصحف عثمانی ہے جس کی تدوین و ترتیب کی تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ کلام اللہ رب العالمین کے وعدے کے بموجب جب بغیر ایک حرف یا زیر و زبر کے فرق کے ہر طرح کی تبدیلی، تغیر اور تحریف سے محفوظ و مامون ہے، اور اس کی حفاظت کا خدائی وعدہ تا قیامت قائم و باقی رہے گا۔ قرآن جو وحی کے ذریعے 23 سال تک نازل ہوتا رہا، تمام مشقتوں کا حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ سخت سردیوں کے دنوں میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے۔ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا، ایک بار کیوں نہیں، لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو تمام احکام بھی ساتھ ہی نافذ ہو جاتے۔ اس لیے ان آیتوں اور سورتوں کا نزول اس وقت مناسب رہا جب اس کے بارے میں سوالات کیے گئے، جیسے سورہ کہف کے مطابق سوال ہوا تھا، جیسے حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی تو سورہ نور آئی، اسی طرح اور بھی کئی صورتیں ہیں جو لوگوں کے پوچھنے پر نازل ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحفاظت قرآن کے اہتمام کے سلسلے میں صحابہ کرام کو حفظ کروانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ کئی کاتبان وحی موجود تھے جو کاغذ کی کمیابی کی وجہ سے کھجور کی شاخوں، درختوں کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر بھی سورہ تحریر کر کے رکھ لیتے تھے۔ یہ ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت اور دانش مندی سے لبریز ہیں۔ یہ الکتاب سادہ، صاف، روشن، درخشاں، تعلیم رکھنے والی کتاب مبین ہے۔ اس کے مضامین بلند مرتبت اور پیغامات و تعلیمات کے اعتبار سے بے نظیر اور لاسانی ہیں۔ اس کے فصاحت و بلاغت اور ادبیات صرف قرآن تک ہی محدود ہے۔ ایک آدمی جب قرآن کے ذریعے سچائی کو دریافت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے چاہنے نہ چاہنے کے معیار بدل جاتے ہیں۔ ہر انسان پیدائشی طور پر صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر دنیا میں رہتے رہتے اس کی شخصیت آلودہ ہونے لگتی ہے، کبھی غصے سے، کبھی نفرت سے، کبھی حسد سے، کبھی کبر سے اور بے اعترافی اور انتقام سے۔ ایسی حالت میں بے لاگ محاسبہ، انٹروسپیکشن کے ذریعے وہ اپنا تزکیہ کرتا ہے، آلودہ شخصیت کو فطری شخصیت بن جاتا ہے۔ یہی قرآن اور انسان کو سکھاتا ہے کہ بار بار راستے سے ہٹنے کے باوجود راستے پر واپس آ جانا ہی تزکیہ نفس ہے۔ عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ ایک مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض صحابہ کرام جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اپنی یادداشت کے لیے آیات قرآنی اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں سیرت نگاروں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس میں ان کی بہن اور بہنوئی کے پاس قرآن مجید کا لکھا ہوا کچھ حصہ ایک صحیفہ میں موجود تھا، جس کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں انقلاب پیدا ہوا اور وہ دربار رسالت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور ان کے دور خلافت میں ایسے صحابہ کی کثیر تعداد جنگ یمامہ میں شہید ہو گئی جو قرآن کریم کے حافظ تھے، تو حضرت عمر نے قرآن کو محفوظ کرنے کی شدید ضرورت کی طرف حضرت ابو بکر کو متوجہ کیا۔ باہم صلاح و مشورے کے بعد یہ ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کے تفویض ہوئی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتابت وحی کا فریضہ نہایت خوش اسلوبی اور فرض شناسی کے جذبے کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے تنہا اپنے حافظے پر اعتماد و انحصار نہیں کیا، بلکہ اعلان کروا دیا کہ جس شخص کے پاس قرآن پاک کی جتنی لکھی ہوئی آیات موجود ہوں وہ حضرت زید کے پاس لائی جائیں۔ اس طرح جب کوئی لکھی ہوئی آیات لے کر آتا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی حافظ قرآن تھے، مشترکہ ان آیات کو وصول کرتے، جن کو تمام طریقوں سے چھان بین کرنے کے بعد اور لکھی ہوئی آیتوں سے مقابلہ کرنے کے بعد صحیفے میں شامل کیا جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو اسلام عرب سے نکل کر روم، ایران اور غیر عرب علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ جہاں اسلام پہنچتا لوگ فوج در فوج اسلام لے آتے، تو مجاہدین اسلام اور عرب تاجروں سے قرآن سیکھتے، جن کی بدولت وہ دولت اسلام سے سرفراز ہوئے تھے۔ یہ لوگ اپنے لہجے اور قرت کے مطابق، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا گیا تھا، ان نو مسلموں کو قرآن سکھاتے، پڑھاتے۔ لہجے اور خلافات میں اختلافات نظر آنے لگے اور جھگڑوں کی بنیاد ہونے لگے۔ تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے یہ متعدد معیاری نسخے تیار فرمانے کے بعد حضرت نے تمام صحائف و نسخے جو مختلف صحابہ کرام کے پاس تھے جلوا دیا اور ایک ایسا مصحف تیار کیا جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی کے اس زبردست اور بے مثل کارنامے کی تمام جہت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ستائش کی اور ہر طرح ان کی تائید و حمایت فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ کا ارشاد ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملے میں جو کارنامہ انجام دیا وہ ہم سب کے مشورہ و تائید کی موجودگی میں کیا۔ اگرچہ ان تمام مراحل کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم یہ اندازہ کریں کہ آخر کن قربانیوں کے بعد یہ قرآن کریم ہمارے ہاتھ میں آیا۔